بیان نمبر 9 خانہ کعبہ کی شانیں۔ حمد باری تعالیٰ، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے عقلوں کی اپنی توحید کی طرف رہنمائی فرمائی اور انہیں ہدایت دی اور اپنی توحید کو سلامتی کے سفینے میں نجات کا سبب بنایا۔ پس اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننے والا کہتا ہے، اس سلامتی کی کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ عز و جل کے نام سے ہے۔ پس وہ اپنے محبوب تک پہنچ گئی اور مقصود کو پانے میں کامیاب ہو گئی اور اس ذات الہی عز و جل کے مشاہدوں کے سمندر میں تیرنے لگی۔ پس جب اس ذات نے اسے ندا دی تو وہ اس کی لذت میں منہمک ہو گئی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے کعبہ مشرفہ کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اسے اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ خاص کیا اور اسے داخل ہونے والوں کے لیے امن والا گھر بنا دیا۔ اور یہ وہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑا، نہ اس سے تعلق توڑا اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل اس سے ہٹ کر دوسرے قبلے کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں جنہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور تلاوت فرمایا۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور اللہ عز و جل بیت اللہ شریف کی عظمت و شان یوں بیان فرماتا ہے۔ ترجمہ: بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں بیت سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے، جس کو اللہ عز و جل نے بیت العمور کی سیدھ میں زمین میں رکھا، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور آپ علیہ السلام نے حج بیت اللہ فرمایا۔ پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، آپ کا حج قبول ہو گیا اور ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا، تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے عرض کی، ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی طواف میں یہی پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ عز و جل، میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ تو اللہ عز و جل نے وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا، میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے عہد میں طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت الشریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، وہ سبز زمرد کا تھا اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابو قبیس میں چھوڑ آئے تاکہ غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ جب آپ علیہ السلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، مجھے اس کی نشانی بیان فرما دے۔ تو اللہ عز و جل نے بیت اللہ شریف کی مقدار ایک بادل بھیجا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو بیت اللہ شریف کے مقام پر وہ بادل رک گیا۔
آپ کو پکارا گیا، اے ابراہیم علیہ السلام اس بادل کے سائے پر بنیاد رکھو، نہ کم کرنا نہ زیادہ۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے جاتے اور وہ عمارت بناتے جاتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو پتھر اٹھا کر پکڑاتے۔ اللہ عز و جل کے مذکورہ فرمان میں آیات بینات سے مراد واضح آیات ہے جو اجر و ثواب کے اضافے پر دلالت کرتی ہے، اور ومن دخلہ کان آمنا سے مراد یہ ہے کہ وہ جہنم سے امن میں ہوگا، وہ جہنم سے امن میں ہو گیا۔ بعد نے کہا کہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہو گیا، بعد نے کہا کہ شرک سے محفوظ ہو گیا، اور استطاعت سے مراد یہ ہے کہ زیادہ راہ اور سفر پر قادر ہو اور بدن صحیح ہو، نیز راستہ بے پرامن ہو۔ اور ومن کفر کا مطلب یہ ہے کہ جو حج کرنے کو نیکی اور نہ کرنے کو گناہ نہ سمجھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی حرم میں مرے اسے قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کرو، کیونکہ تم بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں اسے سب سے افضل اور سب سے قابل رشک عمل پاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بارش میں طواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 50 بار بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کی کمی پوری فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں اور زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے حق و صداقت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو اکثر بوسہ دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اسے بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ نفع و نقصان اللہ عز و جل کے اذن سے دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی، وہ یوں کہ اللہ عز و جل نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا تو اس عہد نامہ کی ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو کھلا دی۔ اب یہ مومنوں کے لیے وفائے عہد کی گواہی دے گا اور کافروں کے خلاف انکار کی
حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت لوگ جو کلمات پڑھتے ہیں ان کا یہی معنی ہے، اور وہ یہ ہیں۔ ترجمہ یعنی اے اللہ عز و جل، میں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اسے بوسہ دیتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ہے، اور ایک درہم صدقہ کرنا 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کی طرح ہے۔ اسی طرح ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ حدیث سے پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل ہر رات اہل زمین کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اہل حرم میں بھی سب سے پہلے مسجد حرام والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر جس کو طواف کرتے ہوئے پاتا ہے اسے بخش دیتا ہے، اور جسے نماز میں مشغول پاتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جسے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے پاتا ہے اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اس بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بیان ہے، حجون اور بقیع کو ان کے اطراف سے پکڑا جائے گا اور جنت میں بکھیر دیا جائے گا، اور یہ دونوں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قبرستان ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے کنارے تشریف فرما تھے، جبکہ اس وقت وہاں قبرستان نہ تھا، اور ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل زمین کے اس ٹکڑے اور اس حرم سے 70,000 ایسے افراد اٹھائے گا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، وہ سب بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے ہر ایک 70,000 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مکہ کی گرمی پر ایک گھڑی صبر کرے گا جہنم اس سے 100 سال کی مسافت دور ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یہ گھر اسلام کا ستون ہے، جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلے، اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور اگر وہ حج کر کے پلٹا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا۔ طواف کعبہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ عتیق کہنے کی وجہ۔ بیت اللہ شریف کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اسے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا اور اس کو ظالم اور جابر لوگوں کے قبضے سے آزاد رکھا، اور اس پر کسی ظالم و جابر کو مسلط نہ کیا، بلکہ جس نے بھی برا ارادہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو عتیق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس کا طواف کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ پس جو شخص نماز میں قبلہ شریف کی طرف رخ نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں، اور جو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی گواہی نہ دے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر ملتزم کے پاس آئے اور عرض کی، اے اللہ عز و جل، تو میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، میری معذرت قبول فرما لے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، پس میرے گناہوں کو بخش دے، اور تو میری حاجت بھی جانتا ہے، لہٰذا وہ بھی پوری فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے ایسے ایمان اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں بس جائے، یہاں تک کہ میں یقین کر لوں کہ مجھے وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو تو نے میرے لیے لکھ دی ہے، اور اسی پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں جس کا تو نے میرے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے وہی فرمائی، اے آدم علیہ السلام، میں نے تیری تمام دعائیں قبول فرمائیں، اور تیری اولاد میں سے جو شخص بھی دعا کرے گا میں اس کے غم و عالم اور تنگی دور کر دوں گا، اس کے دل سے فکر کا غم نکال کر اسے بے نیاز کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ زبان اور آنکھوں والا بادل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب طوفان نوح کے بعد بیت المعمور، جس کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا تو اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر اس کے نشانات پر بنیاد رکھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گیا، مگر وہ آپ علیہ السلام سے پوشیدہ تھا اور آپ علیہ السلام کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ایک بادل بھیجا جو لمبائی چوڑائی میں بیت الشریف کی مقدار کے برابر تھا، اس کا سر، زبان اور 2 آنکھیں تھیں۔ وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق بنیاد رکھی، پھر بادل چلا گیا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے بنانے سے فارغ ہوئے تو طواف کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ عز و جل کے بندوں، تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی، تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتیلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا تو وہ 1 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا وہ اتنی ہی بار حج کرے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کے طواف کر رہا تھا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اس گھر کی شان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ عز و جل نے میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنایا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس حجر اسود کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ قیمتی پتھر جنت میں تھا، اللہ عز و جل نے اسے دنیا میں اتارا تو اس کی روشنی سورج جیسی تھی، لیکن جب سے اسے مشرکین کے ناپاک ہاتھ لگے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اب یہ سخت سیاہ ہو گیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر گھر بیت اللہ نہیں اور نہ ہی ہر پہاڑ عرفات ہے، نہ ہر توشہ مکہ تک پہنچتا ہے۔ اے وہ شخص جس نے حج فوت کر دیا، اس کی طرف راستہ نہ پایا، اپنی عمر کھیل کود میں گزار دی اور گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے رکھا، عصیاں کے میدان میں غفلت سے اپنے دامن کو گھسیٹا، نجات طلب کی لیکن اس تک نہ پہنچا۔ لہٰذا تو حج میں جلدی کر اور اپنے لیے اسلام کو رہنما بنا، جس کا ادراک نہ کوئی آنکھ کر سکتی ہے اور نہ ہی عقلیں اور فکریں اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہیں۔ خانہ کعبہ شریف شفاعت فرمائے گا۔ حضرت سیدنا وہب منبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے اور ان زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر، تو کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، تو میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کو ایک آواز سنائی دے گی، میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب منبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر مکہ کے مردوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبہ کے گرد جمع ہو کر تلبی یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے، اے کعبہ اب چل، تو وہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا یہاں تک کہ میری درخواست قبول ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا، اے اللہ عز و جل، تیرے گناہ گار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع فرما دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہوگی۔ تو کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے ان گناہ گاروں کے حق میں شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی۔ تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبہ کی زیارت کی تھی، وہ لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کعبہ کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیح کہیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ شریف تلبیح کہے گا۔ پھر فرشتے اس کو کھینچ کر محشر تک لے جائیں گے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے کعبہ مشرفہ کو امن اور عزت والا گھر بنایا اور اس میں رہنے والے انسانوں اور جانوروں کو امان دی اور آب زمزم کے ساتھ خاص کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام کو فرض و واجب اور نوافل کی ادائیگی کے لیے قائم کیا اور سعی کے لیے صفا و مروہ کا انتخاب فرمایا اور جفا کے بدلے صلح رحمی کو پیدا فرمایا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔